بسم اللہ الرحمن الرحیم RQ TV کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اسلام میں ہجڑوں سے شادی کرنا جائز ہے؟ اور ہجڑوں کا اپنے والدین کی وراثت میں حصہ کس طرح ہوتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے متعلق کیا بیان ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی موضوع کے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نہیں ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہجڑے شادی بیاہ میلوں ٹھیلوں میں ناچتے گاتے ہیں اور اکثر بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرا، ہجڑا، خواجہ سرا اور مخنث۔ ان سب میں لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نظر آتا ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ ناظرین، فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد محل کے افسر ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ناظرین، جہاں تک بائیولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی لحاظ سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے کروموسوم آپس میں ملتے ہیں اور بیٹے یا بیٹی کا تعین ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے کروموسوم ہوتے ہیں جو چیز کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کے غالب ہوں تو لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور دونوں کے کروموسوم برابر ہو جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ تو مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیسری جنس کے اندر بھی میل اور فیمیلز ہوتے ہیں۔ ان کا تعین ایسا ہوتا ہے کہ اگر فیمیلز کروموسومز میلز کروموسوم پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیلز خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح میل خواجہ سراؤں کا بھی ہے۔ خواجہ سرا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سندھ میں باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں جنہیں سندھی زبان میں مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سرا رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولا کھڑے بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر تقسیم کرنے والی نظر وصول کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اگر وہ عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کی طرح اس تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص نے خواجہ سرا سے شادی کر لی اور مہر میں اس نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کی مشابہت مردوں اور عورتوں دونوں سے تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا سے جمع کیا تو اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب اس خواجہ سرا نے اپنی مہر میں آئی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ناظرین، جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ کیا تمہاری مشابہت مردوں کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسیاں شمار کریں۔
اگر بائیں جانے والی پسلیاں کم دکھائی دیں تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے گا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ناظرین، 50 سے زائد مفتیان نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا خواجہ سرا جس میں جسمانی طور پر مردانہ علامات پائی جاتی ہوں، ان کا ایسے خواجہ سرا سے نکاح جائز ہے جس میں زنانہ علامات موجود ہوں۔ ناظرین، فتوے کے مطابق واضح علامات والے خواجہ سرا سے عام مرد اور عورت بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ جن خواجہ سراؤں میں مرد اور عورت والی دونوں علاماتیں نہ ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ناظرین، شرعی طور پر خواجہ سراؤں کا جائیداد میں حصہ ہے اور ایسے والدین کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو خواجہ سرا بچوں کو جائیداد سے بے دخل کریں۔ خواجہ سراؤں کا مذاق اڑانا، ان پر آوازیں کسنا شرعی طور پر حرام ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں۔